السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز گلو ملتان اور میں ہوں آپ کا میزبان سید عرفان شاہ۔ آج ہمارے نیوز گلو کے اسٹوڈیو پروگرام عوامی بیٹھک میں جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سیاست میں گیلانی خاندان کے خدمات قیام پاکستان سے لے کر آج تک جاری ہیں۔ ملتان میں سید علمدار حسین گیلانی مرحوم کے خاندان نے ہمیشہ تعلیم و صحت کے ساتھ ساتھ ترقیاتی کاموں پر توجہ دی۔ آج ہمارے پروگرام عوامی بیٹھک میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب مرحوم سید احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب کی۔ سید احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم، سینٹ چیئرمین قائم مقام صدر کے بھائی اور سابق وزیر بلدیات سید علمدار حسین گیلانی مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ سید احمد مجتبیٰ گیلانی پیپلز پروگرام تحصیل ملتان کے انچارج رہے، وزیر اعظم کیمپ آفس ملتان کے انچارج رہے اور ممبر پنجاب اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی جب جیل میں تھے تو ان کے بچے چھوٹے تھے، تو سید احمد مجتبیٰ گیلانی نے NA-148 ملتان میں حلقے کے عوام اور کارکنوں کو سید یوسف رضا گیلانی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور ہر ووٹر اور سپورٹر کے دکھ سکھ میں شامل رہے۔ شرافت اور دیانتداری کی سیاست کے علمبردار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اپنے بھائی سید یوسف رضا گیلانی کے وفادار اور خاندان کی عزت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ سید احمد مجتبیٰ گیلانی روزانہ کی بنیاد پر لوگوں سے ملنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا اپنی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں مقبول بھی ہیں اور معروف بھی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو کے پروگرام عوامی بیٹھک میں تشریف لائے ہیں، ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ گیلانی صاحب بہت شکریہ، آج آپ نیوز گلو کے اسٹوڈیو پروگرام عوامی بیٹھک میں تشریف لائے ہیں۔ گیلانی صاحب بتائیے گا کہ سیاست میں آپ کب سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا، گلوب چینل کا، سلیم الرحمان میو صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ۔ جی ویلکم۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے سیاست میں کب آیا، 1983 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب بلدیات کا الیکشن لڑ رہے تھے، اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 1987 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب باشمول میرے ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اس وقت سے لے کر اب تک ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں منظم ہیں، متفق ہیں اور اس میں شامل ہیں۔ کئی ادوار آئے مگر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ اچھا گیلانی صاحب بتائیے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور آپ میں کتنا ایج ڈسٹینس ہے؟ آپ نے یہ عجیب سوال کیا ہے، ہماری ایج میں 1 سال کا ڈفرینس ہے۔ اچھا، 1 سال یوسف رضا گیلانی صاحب آپ سے بڑے ہیں؟ جی جی۔ اچھا گیلانی صاحب بتائیے گا کہ والد صاحب اور والدہ صاحبہ سے زیادہ ڈانٹ آپ کو پڑتی تھی یا یوسف رضا گیلانی صاحب کو پڑتی بچپن؟ دیکھیں، 10-12 سال کی عمر تک ہم نے ڈانٹ کھائی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے والد اور والدہ کا اشارہ سمجھتے تھے اور کبھی ان کو مایوس نہیں کیا بلکہ تابعداری کی ہے۔ اچھا، پڑھائی کے لحاظ سے یوسف رضا گیلانی صاحب زیادہ ذہین تھے یا آپ ذہین تھے یا دونوں ماشاءاللہ ذہین تھے؟ ابتدا میں یوسف رضا گیلانی اتنے سیریس نہیں تھے پڑھائی میں، بعد میں وہ کافی سیریس ہوئے اور آج تک وہ تگ و دو کر رہے ہیں اور اپنا کام جو ہے بڑا خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے ابتدا میں ڈبل پروموشن لی اور حالانکہ میری ایج بھی نہیں تھی اور
انہوں نے مجھے ڈبل پروموشن دی. بہرحال یہ بچپن کی بات ہے. اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھرپور چانس ملا ہے اور انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ آج وہ بہت بڑے عہدے پہ فائز رہے ہیں. اچھا گیلانی صاحب بتائیے گا کہ الیکشن میں پہلی مرتبہ آپ نے پہلا الیکشن کب لڑا اور کس سیٹ پر الیکشن لڑا آپ نے؟ میں نے 1983 میں 2 مرتبہ ممبر ضلع کونسل بنا. اس کے بعد میں تحصیل ناظم بنا. پھر میں ممبر پنجاب اسمبلی بنا. اسی طرح میں سوشل الیکشن بورڈ کا چیئرمین بھی رہا ہوں اور وزیر اعظم کیمپ آفس کا انچارج بھی رہا ہوں. یہ جو عہدے ہیں اس کی وجہ سے میں لوگوں میں زیادہ گھل مل گیا اور مقبول بھی رہا. جہاں تک سوال ہے لوگوں کے کام کار کی، تو میں نے اپنا نصب العین بنا لیا تھا کہ میں لوگوں کی دلجوئی کروں گا، ان کی خدمت کروں گا. اچھا گیلانی صاحب بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی میں سید یوسف رضا گیلانی کی شمولیت کی وجہ سے ہیں یا خود پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات سے آپ متفق ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ آپ دوہری کہہ سکتے ہیں. محبت بھی تھی اور کچھ ان کا اثر بھی تھا. اور چونکہ ہم بچپن سے اکٹھے تھے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 1983 سے ہم باضابطہ طور پہ سیاست میں عملی قدم ہم نے رکھا اور اس پہ قائم ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ سیاسی مشکلات میں بھی پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، کیا وجہ؟ دیکھیں یہ کردار کی بات ہے. پتھر ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم اگر رہے تو وہ مضبوط ہے. اور ہمارے مخالفین بھی بڑے چموگیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کر لیا کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم ایک پارٹی میں ہیں، اس میں ہمیں سبکی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ شجاع آباد سے ممبر نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں آپ نے حصہ لیا مگر شکست ہوئی، کیا وجوہات تھیں اس کی؟ دیکھیں سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، مگر یہاں آپ اپریشیٹ کریں گے کہ 17 دن میں دوسرے شہر میں جا کر الیکشن لڑا اور وہاں جو پینل تھا وہ بھی اپنی مرضی کا نہیں تھا. اگر چناؤ ذرا پہلے ہو جاتا تو اس میں ہم اپنا پینل جو ہے وہ اچھا سلیکٹ کرتے اور اس میں کامیابی یقینی ہو جاتی. اچھا یہ بتائیں اسی حلقے سے سید یوسف رضا گیلانی اور سید عبدالقادر گیلانی کامیاب ہوئے ہیں، کیا وجہ؟ اس حلقے سے ذرا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو مخدوم وجاہت حسین گیلانی صاحب کے بیٹے سید اسد مرتضیٰ گیلانی کو یوسف رضا گیلانی صاحب نے اکاموڈیٹ کیا، ان کو ٹکٹ دی. وہ الیکشن میں کامیاب ہو گئے کیونکہ ان کو کافی ٹائم مل گیا تھا اپنا پینل چناؤ کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے کام نہ ہونا یہ ایک المیہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کیا حکومت کا حصہ نہیں ہے مگر پھر بھی حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور میاں صاحبان پچھلے 35 سال سے وہ پنجاب پہ حکمران رہے ہیں اور اب ان کو وہ ان کے اختیارات ان کی پار کھسکتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نون لیگ کو اکاموڈیٹ کریں تاکہ آئندہ الیکشن میں ان کو سبکی کا منہ نہ دکھنا پڑے.
یہ بتائیے گا کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب الگ صوبہ یا سرائکی صوبہ کے قیام میں مخلص نہیں ہیں، وہ مخلص ہوتے ہیں تو صوبہ بن جاتا، کیوں؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. جب میں ممبر پنجاب اسمبلی تھا جی اور یوسف رضا گیلانی صاحب جلال پور تشریف لے آئے، ادھر میں نے آواز اٹھائی کہ ہمیں صوبہ دیا جائے، کیونکہ یہاں احساس محرومی ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں اور ان کا بروقت کام نہیں ہوتے اور ان کو مناسب فنڈ بھی نہیں ملتے. تو میں نے مطالبہ کیا تھا اور یوسف رضا گیلانی فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان یس انہوں نے یہ میری آواز سنی اور انہوں نے منشور کمیٹی میں اس کیس کو دائر کیا. تو منشور کمیٹی میں یہ پاس ہوا اور پنجاب اسمبلی میں بھی پاس ہوا. جی جی اب آپ حیران ہوں گے کہ ہماری سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی صاحب نے مینوور کر کے 2/3 میجورٹی میں اس کو بل کو پاس کرایا. اور چونکہ اس وقت کی جو پارٹی تھی حکومتی پارٹی تھی وہ اس چیز پہ قائل نہیں تھی اس پہ، تو لہٰذا وہ ادھر ہم نے موو نہ کیا. کاش وہ ہمارے ساتھ اس وقت تعاون کرتے تو یہ ہمارا صوبہ جو ہے بہت پہلے بن چکا ہوتا. مگر ایک بات آپ کو یہاں باور کراؤں کہ اس وقت بہت ساری طاقتیں جو ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ یہ یہاں صوبہ بنے، اور اگر یہ حالات جنگی پیدا نہ ہوتے تو یہ بہت پہلے کوئی پیش رفت ہو جاتی. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیڈٹ کالج ملتان کے قیام کے اعلانات سنگ بنیاد کے باوجود تعمیر نہیں ہوئے، کیوں؟ دیکھیں اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، کیونکہ اگر ہم اتحادی ہونے کے باوجود محروم ہیں تو اس کی وجہ میں نے پہلے بتائی کہ جو شریف برادران ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہماری پروگریس ہو اور کل کو ووٹوں میں ہماری برتری ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایسے کام جو آپ نے کیے ہوں؟ دیکھیں بنیادی چیز جو ہے وہ ہے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. جی ایجوکیشن میں تو ہمارے بزرگوں کے ساتھ کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اس میں ہم نے بے شمار سکول، کالجز، لاء کالج بنایا. یہ ہمیں ورثے میں ملا. ہم نے اس میں مزید ترقی کی، جیسے آپ بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پی ایچ ڈی کے لیے یوسف رضا گیلانی نے بڑی توگ و دو کی اور ادھر اسٹوڈنٹس کو ان کو کافی مراحت ملی. مگر اس میں ایک فائدہ ملتان کا بھائی صاحب نے کیا کہ جو بھی یہاں سے پڑھ لکھ کر آئے گا وہ پہلے یہاں 2 سال جو ہے وہ کام کرے گا. تو وہ یہ جو کنڈیشن لگا دی اس میں یہ ہے کہ لوگ میں ٹھہراؤ آ گیا اور وہ ملتان کے لیے خوش آئند تھا. جلال پور پیروالا سے آپ نے الیکشن سکسیس کیا، ممبر پنجاب اسمبلی رہے. جلال پور پیروالا کی جو ڈیمانڈ تھی، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پاسپورٹ آفس یہاں قیام عمل میں آئے. پاسپورٹ آفس آپ نے وہاں بنوایا. کیا سمجھتے ہیں اب کہ لوگ اس سے مطمئن ہیں، خوش ہیں؟ ابھی بھی لوگ آپ سے رابطے میں ہیں جلال پور پیروالا سے؟ دیکھیں جیسے میں نے ذکر کیا جنوبی پنجاب کا، جی اسی طرح میں جلال پور کی بات کر رہا ہوں. جب آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جی جی ان کے کام آئیں گے، تو وہ خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ جی وہ خوش ہیں کیونکہ ان کو
ٹریول نہیں کرنا پڑتا. نہیں کرنا پڑتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ سید علی قاسم گیلانی کے حوالے سے گزشتہ دنوں ان کے ایک مہم چلائی گئی جس میں مسلم لیگ نون کے لوگ شامل تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، سیاست میں ہر چیز روا ہوتی ہے اور لائکنگ یا ڈس لائکنگ بھی ہوتی ہے، جی مگر سیلاب کے دنوں میں انہوں نے جو بے شمار کام کیے جی جی اور لوگوں کی دلجوئی کی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، جی تو اس میں ان کی ساکھ خراب نہیں ہوئی بلکہ ان کو انکریجمنٹ ملی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت عروج پر ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، مہنگائی اور لاقانونیت جو ہے جی وہ دنوں کی بات نہیں ہوتی. اس میں آپ کو سابقہ حکومتوں کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. انہوں نے جو ایکٹ کیا جی اس کی وجہ سے آج بھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل سے نکالے تاکہ ہم لوگوں کو خوش کر سکیں اور ان کو مطمئن کر سکیں. اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جلال پور پیروالا سے آپ ممبر پنجاب اسمبلی رہے، پاسپورٹ آفس بھی آپ نے بنوایا، اس کے علاوہ بھی کوئی اور ترقیاتی کام آپ کے دور ہم میں نے ہوئے؟ جی جو سب سے بڑا کام تھا، شہر میں کڑوا پانی تھا. جی ہم نے 8 کلومیٹر سے پائپ لائن لے جا کر شہر کو میٹھا پانی دیا. ہم نے ورچوئل کالج بنایا. جی جی ہم نے ان کو فلائی اوور دیا. اس سے پہلے جلال پور جو تھا وہ 3 سائڈ سے گھرا ہوا تھا اور کوئی ان کا ایگزٹ نہیں تھا. اس پل سے بننے کے بعد وہ جو ایک سائڈ سے وہ کھلا تھا باقی بند تھے، وہ تمام راستے کھل گئے ہیں اور ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں اور پروگریس بھی ہو رہی ہے. اچھا گیلانی صاحب بتائیے گا کہ سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف جو ہیں اس وقت پنجاب میں بہت متحرک ہیں، ان کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ہم ان کے الائز ہیں. اگر ہم ان کے مخالف بھی ہوتے تو جو اچھے کام ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جہاں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا بھی ہمارا فرائض میں آتا ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھارت کو عبرتناک شکست دینے کے بعد اس وقت امریکہ ایران جنگ میں امن کے لیے عالمی سطح پر کھیل رہے ہیں، آپ کی کیا رائے اس پر؟ دیکھیں، میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس جنکچر پہ انہوں نے جو دنیا کے لیے اور خاص طور پہ ایران، فلسطین، عراق، آزاد کشمیر، ان کے لیے جو کام کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں، اور ایسے کام ملک و قوم کے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر. گیلانی صاحب بتائیے گا کہ ملتان شہر میں عوام اور پیپلز پارٹی کارکنوں کی خواہش ہے کہ آپ آنے والے الیکشن میں حصہ لیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور اہمیت کا حامل ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈیووٹڈ ہوتے ہیں، پارٹی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، پارٹی کے ساتھ سٹینڈ لیتے ہیں، وہ پارٹی کے سربراہ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ کب ہمیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ اکوموڈیٹ کریں گے تو ہم ضرور الیکشن میں حصہ لیں گے. اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اور میرے خیال سے آل ورلڈ کی اگر ہم ہسٹری اٹھا لیں تو جب الیکشن میں گیلانی فیملی سکسیس ہوئی تھی
یوسف رضا گیلانی صاحب بھی بنے، بچے بھی ان کے سارے بنے، تو آپ کو کیسا محسوس کیا، کیسا لگا آپ کو کہ ایک ہی گھر کے ایک ہی فیملی آپ کے سارے وہ کامیاب ہو گئے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ساری بات ہوم ورک کی ہے۔ اس دفعہ گیلانی صاحب نے بہت زیادہ محنت کی ہے ایٹ دا کاسٹ آف ہز ہیلتھ، یس، اور انہوں نے ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے، اور انہوں نے اپنے الیکشن میں اتنی محنت نہیں کی جتنے انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے محنت کی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایران پر جنگ مسلط ہو گئی، ایرانی عوام نے ایک قوم بن کر اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ بھرپور جواب دیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں ایرانی قوم کو اور ان کے لیڈران کو، ان کے سربراہان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنی ہمت سے، جتنے حوصلے سے انہوں نے سارا کام جو ہے خوش اسلوبی سے کیا ہے، جی جی، وہ مبارکباد اور کانگریچولیشنز کے حقدار ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جنگ بندی کا پہلا راؤنڈ ہوا جس میں جنگ بندی کی گئی، اب امن معاہدہ ہوگا یا ٹرمپ کی دھمکیوں کی نظر ہو جائے گا؟ دیکھیں، چھوٹے ممالک اور بڑے ممالک کا آپس میں کوئی میل نہیں ہوتا، مگر میں جیسے پہلے مبارکباد دی ہے، یہ تو ایران میں ڈویژن چاہتے تھے جی جی، اور وہاں قوم اکٹھی ہو گئی۔ کاش ہماری قوم بھی ایسے مواقعوں پہ یکجا ہو، کیونکہ وہ بحیثیت قوم بن گئے ہیں، ہمیں ابھی بننے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ جنگ بندی ہونے کے بعد ایران کو آپ کس مقام پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا مانتی ہے کہ ایران کے سربراہ نے شہید ہو کر بھی قوم کو اکٹھا کیا ہے، یکجا کیا ہے، اور ان کو آگے کا لائحہ دیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں، ملک کو سیو کر سکیں، اور عالمی معیار کے مطابق اپنے آپ لوہا منوا سکیں۔ اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا، کیا پاکستان کا جو مقام ہے وہ آپ بلند دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو دنیا مان رہی ہے، ہم تو رزلٹ جو ہے وہ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر نیگیٹو بھی نکلا، مگر ہمارے خلوص اور ہماری محبت کا جو ہے نا وہ تقاضا، جی جی، وہ دنیا مانتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں امن مذاکرات کا ہونا وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کارنامہ ہے، ان کی محنت ہے، کیا امن مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اگر اب ہمارا معاملہ اس میں نہیں ہے، ہم تو میڈیٹر ہیں۔ جی سنسیئرٹی امریکہ کو اور اسرائیل کو دکھانی چاہیے، کیونکہ ایران نے تو اپنے شہادتیں، اپنا نقصان کر کے بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں۔ اب ان کا کام ہے کہ وہ بردباری سے کام لیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ نہ صرف یہ 3 ممالک کی بات ہے بلکہ یہ دنیا کی بات ہے، اور جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں بڑی اہمیت ہے، اور اس پہ زور دے کر ساروں کو یکجا ہونا چاہیے اور کندھے سے کندھا ملا کر، سر جوڑ کر اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ بھارت اسرائیل امن معاہدے کے دشمن ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سازشیں ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گی؟ دیکھیں، اس جنکچر پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ یہ جو اسرائیل
اب نہیں، پرانی بات کر رہا ہوں، وہ جہاں بھی رہتے تھے یا وہ خود نکلتے تھے اپنے عادات کی وجہ سے یا نکالے جاتے تھے. 37 سال کے بعد یہ اسرائیل مرز وجود میں آیا، مگر عادتیں ابھی بھی وہی پرانی چل رہی ہیں. ان کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، کیونکہ افہام و تفہیم سے کام چلتا ہے، احتجاج اور جنون کی حد تک جانے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی. اچھا گلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جنگ بندی سے قبل اور جنگ بندی کے بعد عام متاثرہ ممالک کے حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ سوال پھر ریپیٹ کریں. جنگ بندی سے قبل اور جنگ بندی کے بعد عام متاثرہ ممالک جو ہیں ان کے حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا خصوصی کرم کریں، کیونکہ بہت نقصان ہو چکا ہے اور مزید نقصان کے محتمل وہ ممالک نہیں ہیں. تو لہٰذا میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ خاص عنایت فرمائے اور یہ جنگ بندی ہو جائے، تاکہ وہ ریہیبلیٹیشن والا عمل جو ہے وہ شروع ہو سکے. اچھا گلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل کسان پریشان ہے، گندم کی کٹائی ہے، گندم ان کے پاس موجود ہے، 3500 روپے فی من کا ریٹ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پالیسی ہوتی ہے، اور اگر گروورز کے حق میں پالیسی بہتر ہو تو وہ زیادہ قوم کے لیے سود مند ہو سکتے ہیں، اور آئندہ بھی وہ زیادہ محنت کر کے مزید سود مند بن سکتے ہیں. تو وہ پالیسی میٹر ہے، اور پالیسی میٹر میں ان کو جہاں کاروباری حضرات کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ان کو کاشتکاروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے، تاکہ وہ جب ترقی کریں گے تو وہ ملک ترقی کرے گا. اچھا گلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک ابھی سولرز پر جو ہے ایک وہ لائسنس کی انہوں نے رکھ دیا ہے کہ جو سولرز جن کے پاس لگے ہوئے ہیں ان کا لائسنس ہوگا، اس پر ٹیکس لگایا جائے گا، جبکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اپنے سولرز ہیں، ہماری اپنی چھت ہے، ہمارا اپنا سورج ہے، ہمارا اپنا اللہ ہے، اپنا خدا ہے، ہم کس چیز کا ٹیکس پے کریں جب سب چیزیں ہماری ہے؟ سورج تو اللہ کا ہے. لوگوں کا پوائنٹ آف ویو درست ہے، ان کا اپنا موقف ہے، مگر اس میں آپ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ پہلے کتنی ہوتی تھی، آج کتنی ہو رہی ہے. تو وہ سولر سسٹم کا بھرپور فائدہ غریبوں نے اٹھایا ہے، کیونکہ ان کو لوڈ شیڈنگ کی جو مصیبت ہے وہ نہیں جھیلنی پڑی. اچھا گلانی صاحب آخری سوال، یوسف رضا گیلانی صاحب اور آپ بچپن میں کبڈی بھی کھیلا کرتے تھے؟ یہ آپ نے عجیب سوال کیا ہے. زور آزمائی تو کرتے تھے، کبڈی باقاعدہ نہیں کرتے رہے، کیونکہ ہم عمر تھے تقریباً، تو اس میں یہ چیزیں تو شامل ہوتی ہیں. گیلانی صاحب آپ کا ایک بہت مشہور شعر ہے جسے آپ پڑھتے ہیں بابا بلے شاہ کا، وہ شعر آپ ذرا ناظرین کو سنا دیں گے؟ وہ میں ایکچولی بلے شاہ صاحب کا فین ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ بھی اچ سے تعلق تھا، اور ہمارا بھی بنیادی اچ سے تعلق ہے. انہوں نے ایک مرتبہ شعر پڑھا، میں وہ سنانا چاہتا ہوں. جی چڑھدے سورج ڈھلدے ویکھے، بجھے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، جیدا جگ تے نہ کوئی او پتر بھی پلدے ویکھے، اوڈی رحمت دے نال بندے پانی اتے چلدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تو پتھر گلدے ویکھے. جی بہت شکریہ ناظرین. آج ہمارے نیوز گلوب کے اسٹوڈیو پروگرام عوامی بیٹھک میں جو شخصیت موجود تھیں
وہ جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب، سینٹ چیئرمین قائم مقام صدر کے بھائی، سابق انچارج وزیر اعظم کیمپ آفس ملتان اور ممبر پنجاب اسمبلی سید احمد مشتبہ گیلانی صاحب تھے۔ گیلانی صاحب بہت شکریہ، آج آپ ہمارے نیوز گلوب کے اسٹوڈیو پر آپ عوامی بیٹھک میں تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید عرفان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔